السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا معلم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیٹے کہ جماعت ہشتم کی اردو خوانی ہم کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلے ویڈیو میں ہم نے اس کا سبق نمبر 8 جو ہے اس کا مطالعہ کیا اور اس کی مشق بھی حل کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے سبق نمبر 9 قوم کا ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ دشمن کے کیمپ میں جا کر جو حملہ کیا اور ان کے جو ہے قدم اکھاڑ دیے تھے، اور پھر اس کے بعد شب خون جو مارا دشمن نے، اور اس کے جواب میں جو ہے مجاہدوں کا نعرہ لگاتے اور جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دشمن پر جو ہے تابڑ توڑ حملہ کیا، اور یہاں تک کہ تنہا جو ہے ان کے کیمپس میں گھس گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق قوم کے ہیرو کی طرف، تو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں مصنف نے ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلومات فراہم کی ہیں۔ جی عزیز طلباء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم کی اردو خوانی کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں ہم 9واں چیپٹر یعنی قوم کا ہیرو اس کا مطالعہ کریں گے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ قوم کا ہیرو۔ کارگل کے پہاڑوں اور وادیوں میں خاموشی کا راج تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی انسان یا چرند پرند موجود نہیں، لیکن یہ محض ایک وہمہ تھا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی عقابی نگاہوں نے جانچ لیا تھا کہ چٹانوں کے پیچھے دشمن گھات لگائے موجود ہے، اور کمک پہنچتے ہی وہ ان پر حملہ بول دے گا۔ کیپٹن کرنل شیر خان اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے جوانوں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا اور دشمن پر بلائے ناگہانی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ دشمن فوج کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملی، اور اس کے 40 سے زائد سپاہی جہنم واصل ہو گئے۔ دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر کے کیپٹن کرنل شیر خان اپنے سپاہیوں کو بحفاظت چوکی پر واپس لے آئے۔ اپنے ایسے ہی کارناموں کی بدولت کارگل کے عظیم ہیرو کرنل شیر خان جرأت مندی، بے باکی اور دلیری کا انمول پیکر بن کر ابھرے۔ یہ 1998 کا زمانہ تھا۔ کارگل جنگ اپنے زوروں پر تھی اور دشمن ہماری سرحدوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ ایک رات کیپٹن شیر خان دشمن کے علاقے میں جانے لگے تو ان کے ساتھی سپاہیوں نے کہا، سر اکیلے جانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں، 2-4 جوان اپنے ساتھ لے جائیں۔ کیپٹن شیر خان نے جواب دیا، شیر کو شکار کرنے کا مزہ اکیلے ہی آتا ہے، جو کام میں اکیلا کر سکتا ہوں وہ مجھے اکیلے ہی کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر کیپٹن شیر خان تراس سیکٹر میں واقع بھارتی کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس ایک مارٹر گن اور کچھ دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ فجر کے وقت تک کیپٹن کرنل شیر خان دشمن کے کیمپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے وہیں فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد دشمن کی چوکیوں اور اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پہاڑی چٹانوں پر اپنی پوزیشن بنانے لگے۔ کرنل شیر خان نے ایک چٹان کی اوٹ میں مارٹن گن چھپا دی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اس سے 200-300 گز دور ایک اور چٹان کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے انہوں نے دستی بم دشمن کے کیمپ پر پھینکنے شروع کر دیے۔ دستی بم ٹھیک نشانے پر گرے اور دشمن کے کیمپ میں ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ دشمن نے اندھا دھند پہاڑی پر گولہ باری شروع کر دی اور ان کی مشین گنیں گرجنے لگیں۔ اس دوران کیپٹن شیر خان بنا کسی کی نظر میں آئے بھاگتے ہوئے اپنی مارٹر گن کے پاس پہنچے اور بڑی پھرتی اور مہارت سے دشمن کی توپوں کو نشانے پر لے کر گولے داغنے شروع کر دیے۔ کیپٹن شیر خان نے دشمن کو ایسی زخم پہنچائی تھی کہ رات گئے تک وہ پہاڑوں پر گولہ باری کر کے غصہ اتارتا رہا۔ تب تک کیپٹن شیر خان یہاں سے میلوں دور موجود اپنے کیمپ میں واپس آ چکے تھے۔ 27 جون 1999 کی رات 9 بجے کے وقت تھا کہ جب دشمن کیپٹن شیر خان کے مورچوں تک پہنچ گیا اور اپنی پوری طاقت سے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ کرنل شیر خان اور ان کے ساتھی اس متوقع حملے سے بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے ایسے بھرپور جواب دیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار اور لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس حملے کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان نے اعلان کیا، مجاہدوں، دشمن نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارا ہے، مگر ہم اس کو للکار کر اور دن کی روشنی میں اس کے کیمپ میں جا کر اسے کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر اگلے دن کیپٹن کرنل شیر خان نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مجاہدین کو حملے کے لیے تیار کیا۔ صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا کہ جب یہ مجاہدین دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو سمجھا رکھا تھا کہ وہ اپنی پوزیشنیں بدل بدل کر حملہ کریں۔ کیپٹن کرنل شیر خان خود ایسی پوزیشن پر بیٹھ گئے جہاں سے دشمن کے مورچے واضح دکھائی دیتے تھے۔ کرنل شیر خان کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ دشمن 1 گھنٹہ بھی مقابلہ نہ کر سکا اور لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ کرنل شیر خان پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ انہوں نے دشمن کو للکارا اور خود مشین گن اٹھا کر بھاگتے ہوئے دشمن کے پیچھے روانہ ہوئے۔ وہ ایک ماہر بازی گر کی طرح بھاری مشین گن اٹھائے پوزیشن بدل بدل کر دشمن کو گرانے لگے، یہاں تک کہ وہ پیچھا کرتے ہوئے دشمن کے کیمپ میں جا پہنچے۔ بھارتی کیمپ میں افراتفری مچ گئی تھی اور ان کا کمانڈر اپنے منتشر
جوانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دشمن کا ایک سپاہی کانپتا ہوا بولا، سر، دشمن فوج کا کمانڈر ہمارا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ بھارتی کمانڈر ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اسے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور شیر خان بھارتی فوج پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ اب کیپٹن کرنل شیر خان اور دشمن کے سپاہیوں کے درمیان چند سو گز کا فاصلہ تھا، اور پھر اچانک شیر خان نے اپنی پوزیشن بدلی اور آگے بڑھے۔ ابھی دشمن حیرت سے نکل بھی نہ پایا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان ایک چھلاوے کی طرح دشمن کے کیمپ میں عین درمیان جا پہنچے۔ ایک شیر جوان پاکستانی مجاہد کو اپنے سامنے دیکھ کر دشمن بھونچکا رہ گیا۔ کرنل شیر خان نے دشمن کو للکارتے ہوئے کہا، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ دشمن کے فوجی پتھروں کی اوٹ میں جا چھپے۔ کرنل شیر خان اکیلے مسلسل دشمن پر فائرنگ کر رہے تھے، اور اسی دوران دشمن کے کمانڈر نے کیپٹن کرنل شیر خان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، مگر کرنل شیر خان نے گرجتے ہوئے کہا، شیر مر سکتا ہے مگر ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آواز کی سمت میں فائر کیا، لیکن اب ان کی مشین گن خالی ہو چکی تھی۔ دشمن کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے کرنل شیر خان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اب تو ہتھیار ڈال دو، بھارتی فوج کے کرنل نے کہا۔ ہتھیار ڈالنا میری شان کے خلاف ہے، کرنل شیر خان نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور لپک کر بھارتی کمانڈر تک جا پہنچے اور خالی مشین گن گھما کر اس کے منہ پر دے ماری۔ فائر! بھارتی کمانڈر غصے سے چیخا۔ کرنل شیر خان نے ایک بار پھر بھارتی کمانڈر کو دبوچنے کی کوشش کی، لیکن دشمن کے درجنوں فوجیوں نے اپنی بندوقوں کے فائر کھول دیے۔ کرنل شیر خان کا فولادی جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ گر گئے، مگر اس شان سے کہ ان کی انگلی مشین گن کے ٹریگر پر تھی، اور وہ دوزانوں ہو کر زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ بھارتی کمانڈر اپنا غصہ بھول کر اس کی بہادری پر اش اش کر اٹھا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا، اس کے بے حرمتی نہ کرنا، یہ بڑا دلیر فوجی افیسر ہے، اس کی لاش اٹھا کر واپس لے چلو۔ کمانڈر کا حکم ملتے ہی بھارتی فوجی آگے بڑھے اور کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش اٹھانے لگے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کرنل شیر خان کے لبوں پر اب تک اللہ اکبر کے الفاظ مچل رہے تھے۔ جرأت و بہادری کے اس لازوال کارنامے پر حکومت پاکستان نے کیپٹن کرنل شیر خان کو پاکستان کا سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ جس طلباء ہم نے سبق کرنل شیر خان قوم کا ہیرو پڑھا اور جانا اور پرکھا کہ اس میں انہوں نے کس طرح بہادری، جرأت، دلیری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو زک پہنچائی۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے سبق بڑے دھیان اور توجہ سے سنا ہوگا۔ کرنل شیر خان نے کس طرح دشمن پر حملہ کیا اور 1999 27 جون کو اس نے وہ شب خون مارا، تو اس کے جواب میں کیسے انہوں نے یہ بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے جو پرخشے اڑا دیے، یہاں تک کہ دشمن اپنی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ معلومات اس میں حاصل ہوئیں گی۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کے مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔